السلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 9 مارچ بروز منگل کا 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 سے لے کر انشاءاللہ 77 سے آیت نمبر 77 سے لے کر انشاءاللہ آیت نمبر 78 تک جاری رہے گا۔ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا درس قرآن صرف 2 آیات پر مشتمل ہوگا، مگر آپ نے بڑی توجہ سے سننا ہے، بڑا قابل غور درس ہے۔ الم تر الی الذین، اے میرے محبوب کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو، کی للہم، جب کہا گیا ان کو کہ کفو ایدیکم، روک لو اپنے ہاتھوں کو۔ بولیے روک لو اپنے ہاتھوں کو۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ جب ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ جو شخص کلمہ پڑھتا تھا اس پر ظلم کے دروازے کھل جاتے تھے۔ مردوں میں کلمہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور خواتین میں کلمہ سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑھا۔ غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اور بچوں میں نابالغوں میں سب سے پہلے کلمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ قرآن میں آ رہا ہے کہ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یستکبرون، یہ تکبر کرتے تھے، اور پتہ کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، وہ بھئی سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک ہی معبود مان لیں، یعنی سارے صفر کر دے، سارے ختم کر دے، اور صرف اللہ ہی اللہ رہے، اور صرف اللہ ہی اللہ رہے۔ یہ بات مشرکوں کو کبھی بھی راز نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ان ھذا لشیء عجاب، یار یہ تو بڑی عجیب بات کہتا ہے کہ سارے خدا ختم کر دو۔ چنانچہ ان کو اور تو کچھ نہیں آیا، نہ کوئی دلیل نہ کچھ۔ ھذا ساحر الکذاب، کہنے لگے یہ تو بعض اللہ جھوٹے ہیں اور جادوگر ہے، اور پھر کہا انک لمجنون، یہ تو بعض اللہ مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانے ہے، شاعر ہے۔ اور کبھی نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے سے باز نہیں آئے۔ ایک کافر تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ ملعون کافر تھا جو جنگ بدر میں قتل ہوا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک سے چادر اتار کر آپ کی چادر سے آپ کے گلے میں وہ مروڑے ڈال کر آپ کو وہ گھوٹو دیا، اور آپ کا سانس رک گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، ہاں یہ ہے محافظ رسول، کہنا سبحان اللہ، یہ محافظ رسول ہے، تشریف لائے اور عقبہ بن ابی معیط کو دھکا مارا اور ایک بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیوں قتل کرتے ہو اس ہستی کو جس کا جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان یقول ربی اللہ، میرا رب صرف اللہ ہے، اور اس جرم میں اس کو قتل کر رہے ہو۔ بہرحال عجیب بات تو یہ ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر حضرت حارث بن ابی حالہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حارث بن ابی حالہ کون ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں پہلے خاوند سے، تو یہ بھی حضور کے بیٹے لگے کیونکہ اب تو سرکار کے نکاح میں تھی، تو یہ ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ سب سے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ ہے، مردوں میں اسلام میں سب سے پہلے شہید یہی ہے۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے شہیدہ کون ہے؟ بولے ہاں کہہ دو سبحان اللہ۔ آج تو چیمہ صاحب بادی لے گئے ہیں، چلو میں کپڑے بدل کے آیا، نہیں تو 100 روپیہ تھوڑا پکا سی۔
کہو سبحان اللہ. ہو گیا تو انشاءاللہ کہہ دیتے تھے ہو گئے. ماسٹر صاحب کہتے ہیں صبح دے چھڑے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا میرا کہہ دینا یہ انشاءاللہ ہو گیا. وہ کہہ دے رہے اللہ اجر عطا فرمائے. کہو آمین. سب سے پہلی شہیدہ کون ہے جی؟ سیدہ سمیہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہا. ان کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. یہ تھے جناب وہ ظلم و ستم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا تو چچا نے ان کو الٹا لٹکا کر ناک میں دھوری دینی شروع کر دی اور کہا بھتیجے جب تک کلمہ نہیں چھوڑے گا میں تجھے سیدھا نہیں کروں گا. اور حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسلیاں توڑ دی گئی. اور ایک صحابی ہے حضرت خباب ابن ارت پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کو دہکتی آگ کے انگاروں پر گھسیٹا گیا. ان کی چربی پگھلی اور اس سے خون نکلا اور وہ انگارے بجھ گئے. وہ کافروں کو ترس نہیں آیا. اور ایک انگارہ تو ان کے اندر گھس گیا جو بعد میں نکالا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں سے حضرت خباب سے کہا یا خباب وہ ذرا ظلم و ستم تو بیان کرو جو کافر تم پر کرتے تھے کلمہ پڑھنے کے جرم میں. تو حضرت خباب نے کہا میرے پیچھے آئیے. حضرت عمر پیچھے گئے اور انہوں نے قبر سے قمیص اٹھائی تو اندر گڑا پڑا ہوا تھا. گڑا کہا حضرت یہ ہے اس انگارے کا اثر جو میری قبر میں گھس گیا تھا اور دیکھیے پورا سوراخ بنا ہوا ہے. اب میرے بچے اس میں انگلیں ڈال ڈال کے کھیلتے ہیں. تو یہ اسلام کی طرف ہر طرف سے قربانیاں دی جا رہی تھی. ابھی جہاد تو فرض نہیں ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ الم تر الی الذین، دیکھے میرے محبوب ان لوگوں کو جن کو قیل لہم کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، او اپنے ہاتھ روک لو، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ان مظلوموں پہ ظلم نہ کرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو. بولیے نماز ہے. وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرو. اب یہ ان کو بھی حکم تھا کہ کلمہ پڑھو اور نماز بھی پڑھو. بولیے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ کلمہ پڑھو اور نماز ہی نہ پڑھو. لہذا کلمے کے بعد کون سا حکم پہلے آ رہا ہے؟ نماز کا. یاد رکھیے کہ غار ہیرا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اعلان نبوت کرنے کا حکم دیا تو جبریل امین وہاں آئے اور اللہ تعالیٰ نے وہی ایک پانی کا چشمہ جاری کیا اور حضرت جبریل نے وضو کیا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا آپ کی امت یوں وضو کرے گی، اور پھر نماز پڑھ کے دکھائی کہ آپ نے بھی نماز یوں پڑھنی ہے اور آپ کی امت بھی نماز ہے. یاد رکھیے کہ نماز تو فرض ہوئی ہے شب معراج پر. بولیے شب پر. اس سے پہلے حضور عصر کی بھی پڑھتے تھے، فجر کی بھی 2 رکعتیں پڑھتے تھے. اور یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعات بھی پڑھا کرتے تھے، مگر ابھی تک بولیے نماز فرض ہے، بعد میں فرض ہوئی. اب حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ جب تمہارا بچہ ہو جائے 7 سال کا، بولیے کتنے سال کا؟ 7 سال کا. اب یہ بے وقوفی کرتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے والے بچے کو بھی شروع کر دیتے ہیں مسجد میں لانا. جب حضور نے فرمایا کتنی عمر؟ 7 سال. بھائی یاد کر لے کتنی؟ 7 سال. کم از کم آپ میں تو فرق ہونا چاہیے دوسروں میں کہ آپ قرآن کے عاشق ہیں، آپ قرآن کے ساتھی ہیں، آپ روزانہ قرآن کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں. آپ میں اور لوگوں میں فرق ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی زنانی اتنے سپیکر کھول کے تے سپیکر چندے بھی منگے، اور جنہیں انہوں چندہ دیتا ہے انہیں بھی کبیرہ گناہ کیتا ہے، جنہیں اس نے اجازت دیتی اس بھی کبیرہ گناہ کیتا ہے، جنہیں چندہ دیتا ہے وہ 100 روپیہ اس گناہ دی توبہ وچ خرچ کرن کہ اسی یہ غلطی کیوں کی تھی، اور جس نے اس نے اجازت دیتی ہے وہ بھی کم از کم اللہ دی راہ وچ بطور سزا توبہ خرچ کرے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے معافی منگے. ایک تے عورت، اور پھر انہوں مسجد داخل کیتا اور پھر انہوں جناب سپیکر کھول کے وہ دی آواز پورے پنڈ نوں یہ سارے حرام جمع کر لے. خدا دا خوف کرو بھائی، تسی عام لوگ نہیں ہو، تسی قرآن دے نال بیٹھن والے ہو. اور اگر اسی کوئی حرکت کریں گے تو قرآن نو بھی تکلیف ہوئے گی. ایسا نہ کرو تہاڈا ہن مقام نہیں رہا جڑا عام لوگوں دا ہے. کہو الحمدللہ. ہن ذرا ہوش کرو، تکڑے ہو اور قرآن دا ساتھ نبھاؤ اور قرآن نال وفا کرو کہ قرآن روزانہ اپنا علم تانوں عطا فرما رہے ہیں. میں جناب عرض کر رہا سی بڑی کمال دی بات کہ حضور نے فرمایا جدو تہاڈا بچہ کتنی عمر دا ہو جائے جی، مروہم بالصلاۃ، پھر انہوں نے نماز دا حکم دیو پر پیار نال. کیسے حکم دینا ہے؟ بیٹا نماز پڑھو
100 روپیہ دوں گا، 50 دوں گا، 10 دوں گا، ایسے لالچ میں، تو 10 سال تک تو اس کو موٹیویشن کرے، پیار سے لائے، موٹیویٹ کرے، لائے، اور فرمایا قرآن میں آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اب اگر بچوں کو نماز نہیں پڑھا رہے تو اماں بھی گناہ گار ہے، ابا بھی، بھائی بھی گناہ گار ہے، بڑے جو چھوٹوں کو نہیں لا رہے، پر شرط کیا ہے، کب لانا ہے؟ 7 سال۔ آگے سنیے، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 10 سال کے ہو جائے پھر نماز نہ پڑھے، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، تو پھر اپنے 10 سال کے بچوں کی پھینٹی بھی لگاؤ، 10 سال کے بچوں کی، کہ تم مسلمان کے بچے ہو نماز نہیں پڑھتے۔ عجیب بات ہے، آپ نے بولنا ہے، ابھی میرے ساتھ جواب دیں، جواب میں مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی اور 2 دن گزر جائیں، آپ کو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی اتنی مہنگائی ہے، چلو جان چھٹی خوشیاں مناؤ، نہیں کھانا ایک دن روٹی بچی، پر نہیں، آپ فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب کوئی بیماری لگ گئی ہے، بچہ روٹی نہیں کھاتا۔ اب میں آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا اور آپ کا بچہ روٹی نہ کھائے تو بڑا مرض ہے، اور یہ مسلمان کا بچہ ہو کے مسیطے نہ آئے تو یہ کوئی بیماری نہیں، یہ کوئی مرض نہیں کہ سارا پنڈ مٹر گشت کردا ہے، رات کے 10 بجے بھی نکلو تو تواڈے پتر اتنے گلیاں چ ماشاءاللہ ٹہلدے نظر آؤندے نے، پر مسیطے آن لگے کیڑی کلانج دی پیڑ پیندی ہے، کوئی وڑدا ہی نہیں اور کوئی انہوں نے پوچھدا ہی نہیں۔ کون پوچھے بابا، اماں بھی بے نماز ہے تے ابا بھی بے نماز، پوچھے چھج تے بولے، چھاننی کی بولے، جدو سارا ٹبر ہی بے نماز ہے تے انے نو اللہ کون آکھے بھئی، جدو سارے ہی انے نے، جدو سارے ہی کانے نے تے کانا ہونا پھر کوئی عیب رہندا؟ تو فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو پھینٹی لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہاں اتنا نہ مارو کہ بدن سے خون نکل آئے، بس ذرا احتیاط سے مارنا چاہیے۔ بہرحال اگر اب امام احمد ابن حنبل، 4 اماموں میں ایک امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک نماز چھوڑی، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر کے تحت، حدیث کے تحت حضور نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑی، کوئی سفر بھی نہیں ہے، بیماری بھی نہیں ہے، مسئلہ بھی نہیں، چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ بے نمازی ہے ہی کافر، اس کا نکاح ختم، اور اس کو مر جائے تو جنازہ غوث پاک کا بھی یہی فتویٰ ہے، 11ویں والے پیر کا، مولوی 5 دیگا کھانا ہے، 5 نمازہ نہیں پڑھتا، اور ہم بھی 11ویں کی بڑی بڑی پلیٹیں کھلاتے ہیں، بڑی دیگ تو بڑی 11ویں، چھوٹی دیگ تو جو انہوں نے فرمایا وہ کتنے جائے گا؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے نہ کرنا، اس کا جنازہ بھی پھینک دو اس کو۔ باقی 3 اماموں نے کہا ہے کہ بھائی جب تک وہ نماز کو فرض مانتا ہے اور کہتا ہے جی پڑھنی چاہیے، پڑھنی تو یہ کافر تو نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ بولیے کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز نہ پڑھنا اتنا سنگین جرم ہے کہ بے نمازی کو قتل کر دیا جائے۔ بولیے بے نمازی کو کافر سمجھ کر نہیں، تعزیراً قتل کیا جائے، جیسے گناہ گار زانی کو سنگسار کیا جاتا ہے، کافر تو نہیں سمجھا جاتا پر گناہ گار تو ہے نا۔ امام مالک فرماتے ہیں بے نماز کو قتل کر دو کہ یہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہے نہیں۔ پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سارے پڑھو نا جی، رحمۃ اللہ، جن کے ہم مقلد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو قید کر دو۔ بولیے بے نمازی کو اریسٹ کر دو، جب تک یہ نماز نہ پڑھنے سے توبہ نہ کرے اس وقت تک اس کو رہا، کیونکہ بے نمازی معاشرے میں چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے گھروں میں آنے جانے کے قابل ہے۔ ذرا اونچا بولو بادشاہ، یہ معاشرے میں رہنے کے قابل ہے؟ اب پھر بھی آپ روزانہ پکے 2 نمازی بھی ماشاءاللہ لیٹ ہو ہی جاتے ہیں، تو ذرا تکڑے ہو جائیے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج آپ کو ایک قصہ سناؤں بڑا کمال کا، حافظ ابن قیم پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، بڑے چوٹی کے محدث ہیں، ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے کتاب الروح، کیا نام ہے جی؟ کتاب الروح۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک بہت نیک آدمی تھا، متقی پرہیزگار، فوت ہو گیا، اور اس کی وفات کے کچھ دنوں بعد اس کی ایک بیٹی تھی، ایک بیٹا تھا، اس کی بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اب جب بیٹی کو دفن کیا گیا تو دفن کر کے لوگ واپس آنے لگے تو اس کی
بیٹی کی آگ سے قبر سے آگ کے شعلے نکلے، قبر سے آگ کے شعلے نکلے۔ یہ بہت بڑے محدث نے لکھا ہے بھائی، کوئی عام مولوی کی گپ شپ نہیں ہے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اتنے بڑے متقی ولی اللہ کی بیٹی اور اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ اب اس کا جو بھائی تھا وہ تلوار لے کے آ گیا ماں کے سرانے، اس نے کہا سچ سچ بتاؤ میری بہن ایسا کیا کرتی تھی؟ ماں نے سمجھا کہ باپ اور بہن کے صدمے سے یہ دماغی توازن کھو بیٹا ہے۔ اس نے کہا بیٹا میرا کیا قصور ہے، اگر تیرے باپ کے بعد تیری بہن مر گئی ہے، میں بھی صبر کر رہی ہوں، تو بھی صبر کر، صدمے کی بات تو ہے۔ بھائی نے کہا کہ بات صدمے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میری بہن کو دفن کیا گیا ہے تو اس کی قبر سے آگ کے شعلے نکلے ہیں، بتاؤ آخر وہ ایسا کون سا برا عمل کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا بیٹا مجھے تو اس کی کوئی برائی یاد نہیں، صرف اتنا ہے کہ وہ نماز دیر سے پڑھا کرتی تھی۔ سن رہے ہو بھائی؟ نماز اور جڑیاں ساڑیاں ماشاءاللہ پڑھدیاں ہی نہیں، انہاں دا کی انجام ہونا ہے؟ آخر وہ بیٹی لیٹ پڑھتی سی نا، اے سزا ہوئی۔ سنو حدیث، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ منافق کی نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مثال کے طور پہ کہ فجر کی نماز کا وقت ہے اور یہ مزے سے سویا ہوا ہے، جب سورج نکلنے کا وقت قریب ہو گیا تو جلدی سے اڑتا ہے اور مرغے کی طرح 2-4 ٹھونگے مار لیتا ہے۔ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ ہے منافق کی نماز، یہ ہے منافق کی نماز، یہ ہے منافق کی نماز۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے ایک نماز کی اور مثال دی، فرمایا من فَأَتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، جس شخص کی عصر کی نماز رہ گئی تو یوں سمجھو کہ اس کا سارا گھر بھی لٹ گیا اور اس کا سارا مال و اسباب بھی تباہ ہو گیا۔ اب میں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذمے فرض نمازیں ہیں اور اس نے نہیں پڑھی، کروڑوں بار توبہ کرے، معافی مانگے، نہیں معافی ملے گی، اس کو اس کی قضا ادا کرنی پڑے گی۔ بولیے قضا پڑھنی پڑے گی، بولیے قضا، یا پھر نمازوں کا فدیہ دے۔ ایک نماز کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے، بولیے صدقۃ الفطر کے وگرنہ سن لو اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، آپ نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ اس لیے فرمایا کہ ان سے کہا گیا تھا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک مسئلہ حل ہو گیا۔